قانون بہت غلیظ قانون ہے جو فیملی لا میں ہم پہ مسلط ہے. زندگی تمہاری میں نے کہا برباد کر دے گی کورٹ. اور ہمارے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی, کیونکہ وہ فیملی سسٹم کی ان کے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے نا. تو میں نے کہا وہ تو کیونکہ لبرل اور سیکولر قوتوں سے متاثر ہیں, تو میں نے کہا کورٹ سے تو ذلیل ہو جاؤ گے. میں نے کہا دو ہی راستے ہیں, یا تو بدماشی وہ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں بدماشی کر سکتے تو بھول جاؤ اس بچے کو بس. میں نے یہ نہیں کہا کہ چھین کے اٹھا کے لے آؤ, میں نے کہا کیونکہ ماں کا حق بھی تو ہے نا, یہ تو نہیں کہ ماں سے محروم کر دے بچہ. ہم تو وہ بات تھوڑی کریں گے دشمنی میں کہ بھئی آپ شریعت ہی سے آگے. خواتین, ساری نہیں, زیادہ تر خواتین کے کیس یہ آ رہے ہیں کہ وہ بچے کو باپ سے محروم کر دیتے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی میں صرف عورتیں ہی مظلوم ہیں, مظلوم ہیں بہت سی ظالم بھی ہیں. تو ایک طرفہ بات کرنا ٹھیک نہیں. ایسے کیس کم ہوتے ہیں کہ باپ نے ماں سے محروم کر دیا, زیادہ تر جو کیس آ رہے ہیں اس میں ماں نے باپ سے محروم کر دیا. تو یہ بہت خطرناک حرکت ہے, اس پہ عورت کو ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے. اور باپ اگر ماں سے محروم کرے تو اس سے بھی زیادہ بڑا ظلم ہے, کیونکہ باپ میں اللہ نے پھر بھی برداشت کی طاقت رکھی ہے. ماں کی جو ممتا ہے نا وہ تو بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہے, اس کی گود سے بچہ چھین لینا یہ تو ایسے جیسے مار دیا آپ نے جان سے اس کو, وہ تو پاگل ہو جاتی ہے, ڈپریشن میں چلی جاتی ہے, نفسیاتی پاگل ہو جاتی ہیں وہ. نفسیات کو سورہ بقرہ کے اللہ کے کیسے پیارے الفاظ ہیں. فرمایا لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ. یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے پہلے ہی 1400 سال پہلے آیتیں نازل کر دی ہیں کہ میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے تو بچے کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچاؤ نہ ماں کو نقصان پہنچاؤ. یہ سیدھا سیدھا آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. دونوں کا حق ہے بھائی, دونوں کو ٹینشن سے بچاؤ. تو ٹینشن سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ 1 سال کا بچہ لے کر اس کا ابو پنجاب چلا گیا, بیوی کو امی کے گھر پر چھوڑ گیا ہے, نہ بچہ ماں کو دیتا ہے نہ خرچہ دیتا ہے. ظالم آدمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اسلام میں حکم یہ ہے کہ آپ کے 2 غلام ہیں اور دونوں بھائی ہیں, یا بھائی ایک لونڈی ہے اور ایک لڑکا ہے. لڑکی ہے وہ آپ کی باندی ہے اور لڑکا آپ کا غلام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو جدا کرنے کو حرام قرار دیا ہے. عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ جنگ میں قیدی بن کے آئے نا, 2 بھائی قیدی بن گئے, دونوں غلام ہیں. آپ نے ایک بھائی کو بیچ دیا کسی وہ تھرڈ پرسن, وہ نابالغ کی بات ہو رہی ہے, ایک کو بیچ دیا آپ نے کسی تھرڈ پرسن کے ہاتھوں. اب وہ دونوں بھائی کیا ہو گئے ایک دوسرے سے جدا. اس بیع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, اس کو حرام قرار دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ خونی رشتہ, باپ بیٹا جنگ میں غلام ہو گئے. اب دونوں ایسا نہیں کر سکتے باپ کو بالکل کہیں الگ جگہ بیچ دے, باپ بیٹے سے کیا ہو جائے, جدا ہو جائے. یہ صحیح حدیث ہے, یہ غلاموں کے حقوق میں ہے. یہ 2 بہنیں لونڈی بن کے آ گئی, غلام بن کے آ گئیں, اب ان کو بیچ کے جدا نہیں کر سکتے آپ, بہت سخت اس پہ وعیدیں ہیں. آزاد کر سکتے ہو ایک کو, کسی ایسے اجنبی کے ہاتھوں بیچ نہیں سکتے, کیونکہ محرم رشتہ ہے نا. یہ جو بھی محرم رشتے ہیں بہت کلوز ہوتے ہیں, ان میں تفریق کرنے کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. تو یہاں بھی ماں بیٹے کا رشتہ تو باپ اور اولاد کا اور ماں اولاد کا رشتہ تو بہت زیادہ قریبی رشتہ ہے. آج بھی میرے پاس کیس آیا, وہ بندہ ڈپریشن میں گیا ہوا ہے, کہہ رہا ہے میری بیوی سے علیحدگی ہوئی ہے, وہ میری بچی لے کے غائب. کہہ رہا ہے مجھے نماز میں وہ بچی آ رہی ہے, میں سوتے سوتے اٹھ جاتا ہوں, آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اس کے, اتنا اس قابل ترس تھا وہ. کہہ رہا میری بیوی نے بچہ ہی غائب کر دیا. میں نے کہا بھائی دیکھو عدالت سے تو نہیں ملے گا, عدالت تو ایسا ممبر پہ کہنا نہیں چاہیے لیکن کتوں کی طرح ذلیل کرے گی, کتوں کی طرح. ہمارا قانون بہت غلیظ قانون ہے جو فیملی لا میں ہم پہ مسلط ہے. زندگی تمہاری میں نے کہا برباد کر دے گی کورٹ. اور ہمارے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی, کیونکہ وہ فیملی سسٹم کی ان کے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے نا. تو میں نے کہا وہ تو کیونکہ لبرل اور سیکولر قوتوں سے متاثر ہیں, تو میں نے کہا کورٹ سے تو ذلیل ہو جاؤ گے. میں نے کہا اب 2 ہی راستے ہیں, یا تو بدماشی وہ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں بدماشی کر سکتے تو بھول جاؤ اس بچے کو بس. شادی کرو, بچے پیدا کرو, اس بڑے ہو کے آنا ہوگا آ جائیں گے, نہیں آنا ہوگا تو سمجھو میری زندگی سے کیا ہو گئے, مر گئے. میں نے یہ نہیں کہا کہ چھین کے اٹھا کے لے آؤ, میں نے کہا کیونکہ ماں کا حق بھی تو ہے نا, یہ تو نہیں کہ ماں سے محروم کر دیں بچہ. ہم تو وہ بات تھوڑی کریں گے دشمنی میں کہ بھئی آپ شریعت ہی سے آگے. ہم تو وہ بات تھوڑی کریں گے دشمنی میں کہ بھئی آپ شریعت ہی سے آگے. میں نے کہا آپ یہ کہو یہ بچی چھوٹی ہے, مجھے ہفتے میں 1 دن 2 گھنٹوں کے لیے ملاقات کرنے دو, اور کوئی خرچہ ورچہ طے کر دو, بچی کا آپ دو خرچہ. کورٹ میں تو کتوں کی طرح کورٹ میں ملاقات ہو جائے گی, لیکن کئی مہینوں کے بعد جا کے ہوگی. ایک بات. دوسری, اس کی شرائط اتنی
خطرناک شرائط ہے نا کہ جج کبھی خود بھگتے تو پتہ چلے گا اس کو. اس میں عورت کا موڈ نہیں ہے, وہ کہہ رہی میں نہیں لا رہی, وہ جائے گا اپنا خرچ کر کے, پھر آنے کا کرایہ بھی آپ دو گے, بہت ہے, کورٹ میں ملو گے آپ. عدالت میں باپ اپنے بچوں سے مل رہا ہو تو ویسے ہی وہ 2 ٹکے کا نہیں رہتا, بچوں کی نظر میں بھی نہیں رہے گا, وہ سمجھے گا مجرم ہے جو کورٹ میں آیا ہوا ہے. تو وہ کہنے لگا میں کیا کروں. میں نے کہا یا تو بدماشی کرو. کہہ رہے میں نے کی تھی, مجھے سالوں نے مارا, مار کے پرنی توڑ تاڑ دیا. تو میں نے کہا آپ 10 بندے لے کے جاؤ. میں نے کہا دیکھو بدماشی کے بغیر پاکستان میں آپ کو آپ کا حق نہیں ملے گا, یہ ذہن میں. اور حق کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم کرنا شروع کر دو آپ, کہ اٹھا کے غائب ہی کر دو, نہ. کم سے کم ہفتے میں 1 دن 2 گھنٹے 3 گھنٹے, یا آپ نے بچے کو نانی سے بھی دادی سے بھی تو ملوانا ہے نا, اس کو اپنے گھر لاؤ گے بھائی, اس سب کی گودوں میں پلے گی وہ, پھر چلے جائے بھائی, یہ تو لازمی حق ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے طلاق کے بعد زیادہ تر خواتین, ساری نہیں, زیادہ تر خواتین کے کیس یہ آ رہے ہیں کہ وہ بچے کو باپ سے محروم کر دیتی. تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی میں صرف عورتیں ہی مظلوم ہیں, مظلوم ہیں لیکن بہت سی ظالم بھی ہیں. تو یک طرفہ بات کرنا ٹھیک نہیں ہے. ایسے کیس کم ہوتے ہیں کہ باپ نے ماں سے محروم کر دیا, زیادہ تر جو کیس آ رہے ہیں اس میں ماں نے باپ سے محروم کر دیا. تو یہ بہت خطرناک حرکت ہے, اس پہ عورت کو ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے. اور باپ اگر ماں سے محروم کرے تو اس سے بھی زیادہ بڑا ظلم ہے, کیونکہ باپ میں اللہ نے پھر بھی برداشت کی طاقت رکھی ہے. ماں کی جو ممتا ہے نا وہ تو بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہے, اس کی گود سے بچہ چھین لینا یہ تو ایسے جیسے مار دیا آپ نے جان سے اس کو, وہ تو پاگل ہو جاتی ہے, ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, نفسیاتی پاگل ہو جاتی ہیں, وہ نفسیاتی بن جاتی ہیں وہ. تو اس لیے بھائی قرآن کے دیکھو سورہ بقرہ کے اللہ کے کیسے پیارے الفاظ ہیں. فرمایا لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ. یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے پہلے ہی 1400 سال پہلے آیتیں نازل کر دی ہیں کہ میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے تو بچے کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچاؤ نہ ماں کو نقصان پہنچاؤ. یہ سیدھا سیدھا آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. دونوں کا حق ہے بھائی, دونوں کو ٹینشن سے بچاؤ. تو ٹینشن سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہو تو ماں کی گود میں رہے گا وہ, اور باپ جب چاہے گا اس سے ملتا رہے گا. ماں کما نہیں سکتی, لہذا خرچہ کما سکتی بھی ہو تو خرچہ کس کے ذمہ ہے بچے کا؟ باپ کے ذمہ. لیکن جب باپ خرچہ اٹھا رہا ہے تو مرضی کس کی چلے گی؟ باپ کی. گود ماں کی ملے گی, آرڈر کس کا چلے گا؟ اسکول کون سا پڑھنا ہے, مدرسہ جانا ہے یا اسکول جانا ہے, کون سے اسکول جانا ہے. تو جب خرچہ اس پہ ڈالا جا رہا ہے تو آرڈر بھی اس کا چلے گا. عدالت کتوں کی طرح گدھوں کی طرح باپ کو استعمال کرتی ہے, کہتی ہے 18 سال تک خرچہ تم نے دینا ہے. چلے گی کس کی؟ اس پہ ماں کی چلے گی. تو کہے گا جب میرا کچھ نہ میں میری گود میں آ رہا ہے وہ, صحیح ہے نا, نہ میری مردی چل رہی ہے تو خرچہ میں کس بات کا دوں. تو یہ نہ یورپ کے ہیں نہ اسلام کے ہیں, سمجھتے ہو. گوروں میں پھر بھی سارا خرچہ باپ پہ نہیں ڈالتے ہیں, وہ ماں پہ بھی ڈالتے ہیں باپ پہ بھی ڈالتے ہیں. ہماری عدالتیں انگریزوں سے آگے نکل گئی ہیں, اور گوروں میں بچہ بھی باپ سے ملتا ہے ماں بھی ملتی ہے. ہمارے یہاں تو یہ جو ہے نا وہ ان سے بھی آگے نکل گئے. یہ ان کے ہاں اتنی حق تلفی نہیں ہوتی باپ کی جتنی ہمارے یہاں ہو رہی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو کورٹ کا قانون تو پتہ نہیں چینج ہو نہ ہو. ہمارے سیاسی جماعتوں کو ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, نہ مذہبی جماعتوں کو, نہ تیسری, ان کے اپنے ہی اس مسئلے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے کیا مسئلے ہیں. تو خیر جو اوریجنل مسائل ہیں نا ہمارے, جن پہ لوگ پہ ظلم ہو رہا ہے, وہ تو ہے ہی نہیں ہے. تو وہ تو جو جس پہ گزرتی ہے پھر وہ بھگت رہا ہوتا ہے. تو اب کیا مسئلہ ہے کہ عدالت سارا خرچہ باپ پہ ڈال رہی ہے, باپ کی چلتی نہیں ہے. تو اللہ میاں نے ایک اصول بیان کر دیا, بھائی بچے کی ماں کی گود سے آپ چھین نہیں سکتے, ماں تو مر جائے گی بیچاری, باپ اس سے ہمیشہ کیا کرے گا؟ ملتا رہے گا, جب چاہے گا ملے گا اس سے. کبھی کبھار رات گزارنے کے لیے بھی اپنے گھر لے جائے گا اس کو, تاکہ بچے اس کے خاندان سے مانوس رہیں, کیونکہ صرف باپ تھوڑی ہے, آگے دادی بھی تو ہے نا, پھوپھیاں بھی تو ہیں, سب لوگ ہیں. اسلام میں تو خاندانی نظام ہے. اور پھر بچی جب 9 سال کی ہو جائے گی تو باپ کے حوالے کی جائے گی. وجہ اس کی ہے کہ اب اس کو حفاظت کی ضرورت زیادہ ہے. فقہا بیان کرتے ہیں لِأَنَّ بِالرِّجَالِ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا لَيْسَ بِالنِّسَاءِ. اب وہ جوانی کے قریب پہنچ رہی ہے, اب اس کو مردوں کی ہوس سے بچانا, بوائے فرینڈ سے بچانا, اور یہ ساری, اس میں باپ زیادہ اچھا کردار ادا کر سکتا ہے, کیونکہ ماں کا روب نہیں ہوتا, روب کس کا ہوتا ہے؟ باپ کا ہوتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھ؟ جب بالغ ہو جائے گی تو پھر باپ اس کی شادی کر دے گا, اپنے گھر پہ ہو گئی, ختم. کتنا آسان سے حل کر دیا. اور جو لڑکا ہے وہ 7 سال کا جب ہو جائے گا تو کس کے پاس چلا جائے گا؟ وہ باپ کے پاس, کیونکہ اب اس کو نگرانی کی ضرورت کیا ہے؟ زیادہ ہے. لیکن لڑکی 9 سال کی جب باپ کے پاس آئے گی اور لڑکا 7 سال کا, تو اب ماں اس سے ملنے سے روک نہیں سکتا, ماں کے پاس رات بھی گزاریں گے, ٹھیک ہے نا.
یہ نہیں کہ اب باپ نے لے لیا تو اب ماں سے نہ نہ بھائی جاؤ آج تم نانی کے یہاں, جیسے جو جاتے ہیں نا بچے نانی کے یہاں جاتے ہیں, ہمارے بچے بھی نانی کے یہاں گئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو نانی کے یہاں جاؤ بھائی, ایک دن انجوائے کرو نانی کے یہاں, کل واپس آ جانا. ہمیشہ وہاں نہیں رہیں گے, کیونکہ ننیال میں بگڑنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے, ددیال میں بگڑنے کا اندیشہ کم, کیونکہ ددیال کو اللہ نے تھوڑا سا کرخت بنایا ہوتا ہے, ننیال میں شفقت زیادہ رکھی ہے, تو بچپن میں شفقت کی ضرورت ہے, لہذا ننیال کو ویلیو دی جا رہی ہے, اور جب تھوڑا سمجھدار ہو جاتا ہے تو اب تربیت کی ضرورت ہے, تھوڑا سا روب اور ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت ہے, تو اب کس کے ہاتھ میں جائے گا یہ, بیٹی بھی اور بیٹا بھی کس کے ہاتھ میں, باپ کیا, ماں ملتی رہے گی ان سے. اور جب لڑکا بالغ ہو گیا تو بھائی پھر تو اس کی اپنی زندگی ہے, یہ تو تھوڑے دنوں کی کا پھڈا ہے نا, بلوغت کے بعد تو لڑکی نے شادی کرنی ہے, اور لڑکا کیا ہے وہ کمائے گا اپنے, بھائی بیٹا تو اپنا گھر بنا, شادی کر, جیسے ہم نے اپنے بچوں کو بولا ہے نا, جو بالغ ہوتا جائے کما لے, شادی کر لے, یہاں نہیں آئے گی بہو, اپنے بنا لے گھر بھائی, لے جا, یہاں کیوں نہیں آئے گی, ہم کو پاگل ہیں اس لیے نہیں آئے گی یہاں پہ, آسان جواب ہے, اس لیے کہ بہوؤں کے بکھیڑے, آج بہویں آڑی ترشی کتنی ساسوں بہوؤں کے جھگڑے کون نمٹائے گا بیٹھ کے, سسروں کے بہو سے اتنے جھگڑے نہیں ہوتے, ساس بہو کے جھگڑے شروع ہو گئے میں تو پاگل ہو جاؤں گا, میں بولوں گا بھائی تو صحیح کہہ رہی ہے, تو صحیح کہہ رہے ہے, کون صحیح کہہ رہے ہیں, ہم تو زندگی میں اور بھی تو ہم نے بہت سارے کام کرنے ہیں بھائی, اس لیے ہمارا تو اصول ہے, بچہ بڑا ہوا, بچے کو میں کبھی شادی سے انشاءاللہ روکوں گا نہیں, اور ہو بلکہ امید ہے تعاون نہیں کروں گا اس کے ساتھ نکاح میں, بولوں گا بیٹا خرچہ بھی تیرا ہوگا, کیونکہ اگر باپ کے خرچے پہ سارا کام ہو جائے نا تو بچہ ایسے سست بنتا ہے نا, وہ پھر کچھ کرنے کے قابل رہتے ہیں. میں اس کو بولوں گا ہاں میں نے دیکھا اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے, پھر ہو سکتا ہے اپنے خرچے پہ کر دوں, لیکن بھائی بہو اس گھر میں نہیں آئے گی. میرا اصول ہے, کوئی شریعت کا نہیں ہے, لیکن تجربوں سے ہم نے سیکھا ہے یہ کہ بھائی اپنا اخپل طریقے سے ہم آ جائیں گے, ہماری بہو نے خدمت کر دی ٹھیک ہے, نہیں کی تو کم از کم گھر میں پھڈے تو نہیں ہوں گے نا. اللہ نے ہمیں لڑائیوں کو سلجھانے کے لیے پیدا نہیں کیا, اور بہت سارے کام ہیں, خالی یہی نہیں ہے کہ بیٹھ کے, اتنے مسئلے ہیں نا, مردوں کی لڑائیاں حل ہو سکتی ہیں, دونوں پارٹیوں کے پھڈے سنو, اس کے بعد فیصلہ کرو, بھائی آپ غلط ہو, آپ سوری کرو, وہ کہے گا چلو ٹھیک ہے مفتی صاحب نے بول دیا, آپ صحیح ہو, اور اب یہ کرو, اتنے پیسے اس کو دے دو, ختم. تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے بھائی, سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو اللہ میاں نے جو ہے نا, وہ دیکھو کبوتر کے بچے جب بڑے ہوتے ہیں گھونسلے سے نکالو ان کو, تو اس لیے یہ مسائل اپنے آپ کو کیوں مسئلوں میں ڈالتے ہو, نہ ڈالو اپنے آپ کو مسئلوں میں. تو بہنیں آج کل تو اکٹھی نہیں رہتی گھروں میں محبت کے ساتھ, تم کیا ساس بہوؤں کو رکھو گے یار, جہاں رہ رہی ہیں وہ رہتی رہیں محبت سے, میں نہیں کہہ رہا وہ الگ ہوں, لیکن اپنے بارے میں اپنے بچوں کے بارے میں اصول یہ رکھو, بھائی بڑا ہوا یہاں سے نہیں بیٹا الگ گھر. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے یہی کیا تھا, فرمایا جب جیسے میں بڑا ہوا نا, جوان ہوا, انہوں نے کہا بیٹا شادی کرو گے لیکن بہو اس گھر میں نہیں آئے گی. اب آپ کہو کہ میری خدمت کون کرے گا, تو کوئی خدمت والی بہویں مارکیٹ سے کیا چل رہی ہیں, شارٹ چل رہی ہیں. ونس اپون اے ٹائم خدمت ہوا کرتی تھی, اور جس نے کرنی ہوگی نا وہ دوسرے گھر میں رہ کے بھی کر لے گی, وہ خود ہی اپنے شوہر کو کہے گی کہ ساس سسر کو یہاں لے کر آؤ. جس نے کرنی ہوتی ہے وہ خود بلا لے گی, کبھی بڑھاپا میرے پاس گزرے گا ان کا, ساس سسر کی میں خدمت کر کے جنت کماؤں گی. ورنہ بہویں آج کل کہاں, بہو کیا مرد بھی ایسے ہی ہیں نا, اولادیں ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہی, تم بہوؤں سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو. تو خیر بات کو میں سمیٹوں جلدی سے, کہاں جا رہا تھا میں, کدھر کو ایک دم بہت آڑا ترچا ہو جاتا. تو اللہ میاں نے میاں بیوی کا جو ایک اصول اور بیان کیا ہے نا تمیز سے, سعودی عرب میں ایسا ہی ہوتا ہے, وہاں طلاقیں ہوتی ہیں, بچے نہیں رولتے, وہاں پہ طلاقیں وہاں بھی ہوتی ہیں, بچے نہیں رولتے. عرب کنٹریز میں بچے ماں کے ساتھ بھی رہتے ہیں, باپ کے ساتھ بھی رہتے ہیں. ہاں ماں نے اگر شادی کر لی ہے نا کہیں, پھر بچوں کو سوتیلے باپ کے ساتھ نہیں رکھ سکتی, پھر کہاں رہیں گے وہ, اوریجنل باپ کے ساتھ. خوب سمجھ لو, تو پھر نہیں رکھ سکتی, کیونکہ جب اوریجنل باپ موجود ہے تو پھر سوتیلے کے پاس کیوں, پھر دادی کے پاس رہیں گے, باپ بھی نہیں بلکہ دادی, کیونکہ چھوٹے بچے کو تو دادی پالے گی نا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, تو اللہ میاں نے تو یہ محبت سے کر لو, لیکن نہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو یہ بھی انصاف نے ایسا کیا, بچے کو لے کے بھاگ گئے, یہ ماں رو رہی ہے, کیا گزر رہی ہے اس کے اوپر قیامت. ماں تو ایسے یار, وہ تو خود سوچو, اپنی بیویوں کو دیکھا کرو کیسے بچوں کو پال رہی ہوتی ہیں, تو یہ تو بہت زیادہ ظلم ہے عورت کے اوپر. تو اس لیے بس یہی ہے, اللہ میاں نے قیامت رکھی ہے. میں جب بھی ایسے واقعات دیکھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں یار اللہ میاں نے سچی مچی میں واقعی آخرت رکھی ہے. اگر اللہ نے مار کے ہمیں مٹی کر کے ختم کرنا ہے نا, تو اللہ تبھی تو کہتا ہے یہ تو میرے اوپر الزام ہے. ام نجعل المتقین کالفجار, کہ نیک لوگوں اور مجرم لوگوں کا انجام میں برابر کر دوں گا. تو اللہ کہتے ہیں یہ تو کس پر الزام ہے, یہ تو میرے اوپر الزام ہے, میں برابر نہیں کروں گا. تو اللہ نے آخرت رکھی ہے,
اور ایسے ظالموں کو ہمارے نبی تو کہہ رہے ہیں 2 غلاموں میں جس نے فرق کر دیا بھائیوں میں, جو غلام تھے, ایک کو کہیں اور جا کے بیچ دیے, ان کے خونی رشتوں میں فاصلے ڈال دیے, تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعیدیں سنا رہے ہیں. اور آپ ماں کو بیٹے سے جدا کرو یا بیٹی سے جدا کرو یا باپ کو بیٹی سے جدا کرو طلاق کے بعد, تو یہ کیسے چھوڑے گا اللہ تعالیٰ. تو میں نے اس بندے کو بس یہی بات کہی, میں نے کہا بھائی جان بدماشی کر سکتے ہو تو کرو, ورنہ مٹی ڈالو اور بھول جاؤ. یہ بچی بڑی ہوگی نا, خود اس میں غیرت ہوگی. ہاں بچے کیا ہوتے ہیں, ماں سے نا باپ کے خلاف سن کے اتنا پک چکے ہوتے ہیں, آتے نہیں ہیں. ایسے بھی کیسز آئے ہیں ہمارے پاس, ہر طرح کے کیسز آتے ہیں. میں کوئی پھینک نہیں رہا ہوتا, اتنے میری ٹریولنگ ہے, اتنے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. ایک مجھے بتایا ایک فیملی نے کہ ہمارے ابا نے نا ہماری ماں پہ بڑا ظلم کیا تھا. بچپن ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ابا نے ہماری اماں کو طلاقیں دے کے چھوڑ دیا. اب 20-30 سال ہو گئے ہم اماں کے ساتھ ہی ہیں, ابا کو ہم نے بہت ظلم. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ نے اپنی اماں سے سنا ہے نا, ابا سے ملے آپ؟ کہ نہیں ہم تو 30 سال سے ملے ہی نہیں. تو میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا آپ اپنی اماں کو برا بلا کہیں, لیکن ایک طرف کی بات سن کے آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ابا کیا تھے. ایک تو ظلم ہوا, اس بیچارے کو 30 سال سے ملنے نہیں دیا. میں نے کہا آپ کی اولاد ہوگی نا, آپ باپ بنو گے جب, اور کوئی آپ سے چھینے گا. میں نے کہا یہ ظلم تو نظر آ رہا ہے, جیسا بھی تھا ہے تو باپ نا. تو باپ کے ساتھ یہ ظلم ہو یا ماں کے ساتھ, جو یہ کر رہا ہے وہ تو 100% بتا رہے کہ میں غلط ہوں. جیسا مرضی ہو باپ, اتنا برا نہیں ہوتا کہ بچوں کو اس سے ملنے سے ہی روک دیا جائے. ابھی میرے پاس پچھلے ہفتے ایک کیس آیا, ایک خاتون کا کیس تھا. اچھی طرح ماں بھی جتنی بری ہو اتنی بری نہیں ہوتی کہ بچوں کو ماں سے ملنے سے روک دیا جائے. ماں تو ہے نا بچوں کی, وہ چڑیل ڈائن تھوڑی ہے بچوں کے لیے وہ. ابھی اسی ہفتے میرے پاس کیس آیا استفتاء کی صورت میں. وہ بتایا کہ جی وہ خاتون نے پوچھا ہے کہ جی وہ جو ہے نا باپ جو صحیح نہیں ہے, اس لیے میں نے بچوں کو, میں کراچی کا ہے, میں پنجاب لے کے جا رہی ہوں, وہیں رہوں گی, اور باپ سے بالکل ہم نہیں, کیونکہ باپ پتہ نہیں پیتا ہے یا کیا کرتا ہے کیا. تو میں نے کہا یہ تو جائز نہیں ہے. کہ نہیں باپ ہے ہی ٹھیک نہیں. میں نے کہا جتنا بھی ٹھیک نہیں, آپ نے طلاق لے لی, ختم ہو گئی نا بات. ٹھیک نہیں ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے آپ نے کیا کر لیا, ٹھیک ہے آپ نے طلاق مانگ لی, اسے دے دی, اس نے, ختم ہو گیا قصہ. تو کہہ رہی وہ چرس پیتا ہے یا پتہ نہیں کیا. میں نے کہا چرس پیتا ہے, ہیروئنچی ہے وہ, صحیح ہے نا. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ اس کو گندے نالے میں جہاں چرس پی رہا ہے تو وہاں جا کے بچہ اس کی گود میں پکڑا دو. اول تو ایسا ہوتا نہیں ہے, بعض دفعہ جھوٹ الزامات لگائے جاتے ہیں. چرس ہی ہیروئنچی ہوتا تو پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد کون طلاق لیتا ہے؟ پھر تو پہلی رات میں ہی جب چرس کی بو آتی ہے بھاگ جاتی ہیں خواتین. میں نے کہا میں یک طرفہ بیان سن رہا ہوں, لیکن اگر بالفرض چرس پیتا بھی ہے تو بھی بچے کو باپ سے محروم نہیں کیا جا سکتا. آپ کو اتنی دور لے جانا کہ وہ مل ہی ہوگی, وہ بیچارہ کہاں جائے گا پنجاب میں ملنے کے لیے. میں نے کہا جائز نہیں ہے. اور جب پھر پتہ چلا کہ وہ شادی کر کے جا رہی ہیں پنجاب, میں نے کہا پھر تو ویسے ہی جائز نہیں ہے. سوتیلے باپ کے پاس آپ بچہ نہیں رکھ سکتی. کہتی میرا بھی یہ شوہر تو نہیں ہے, چرسی ہے, کیسے سنبھالے گا. میں نے کہا پھر دادی کے حوالے کر دو. کس کے حوالے کر دو بھائی؟ دادی سنبھالیں گی. کہ نہیں دادی تو خود بوڑھی ہیں. میں نے کہا جتنی بھی بوڑھی ہوں, دادی کی گود میں جب بچہ آتا ہے جوان ہو جاتی ہے دادی, صحیح ہے نا. تو ایسا نہیں ہے بھائی ہم کسی کے آنسو دیکھ کر ایک دم کلبازیاں کھانا شروع کر دیں. بچے کو باپ سے محروم نہیں کیا جا سکتا اور ماں سے بھی محروم نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ کے قرآن کے الفاظ ہیں. اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں باپ اگر چرسی ہو تو پھر محروم کر دو, جد گزار ہو تو محروم نہ کرو. تو یہ تو حق ہے دونوں کا بھائی. وہ چرس پی کے غلط کر رہا ہے, آپ اس سے بچہ چھین کے غلط کر رہے ہو. تو بچہ چھیننا چرس پینے سے, اب مجھے کسی خاتون نے ایسا کہا نا تو میں کہوں گا آپ بھی چرس پی لیں, یہ کم درجے کی برائی ہے. بچے کو نہ چھینے باپ سے, آپ زیادہ درجے کی برائی. تو بچے بھی بعض دفعہ چھن جاتے ہیں ماں باپ سے بچپن میں, بڑے ہو کر پھر وہ ون سائڈڈ ہو جاتے ہیں. ان بچوں کو بھی چاہیے کہ یک طرفہ باتیں سن کے کبھی متاثر نہ ہو. آپ اپنی ماں یا باپ کو برا نہ کہو, آپ بولو بھائی میرے لیے کیا ہیں, دونوں برابر ہیں. ماں روک رہی ہے ایسے کیسز آئے ہیں باپ سے ملنے سے, بچے میرے پاس آتے ہیں, میں کہتا ہوں آپ پر ملنا فرض ہے, جتنا مرضی روکے, آپ بغاوت کر کے جاؤ, اس میں گناہ گار نہیں ہوگے. اس طرح باپ اگر روک رہا ہے ان کو بھی میں کہتا ہوں آپ ماں کو چھوڑ نہیں سکتے بھائی. باپ کتنی باپ دھمکی دے رہے, نہیں ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میں یہ کر دوں گا. بھائی جو مرضی کرو. نماز چھوڑ سکتے ہو باپ کے کہنے پہ؟ نہیں چھوڑ سکتے. تو ماں سے ملنا بھی نہیں چھوڑ سکتے بھائی باپ کے کہنے پہ, یہ اللہ کا حکم ہے. تو دونوں رشتے نبھانے ہیں. سمجھتے ہو وہ ان کو لڑنے دو, ٹھیک ہے, ان کا مسئلہ ہے, آپ کو اجازت نہیں ہے. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ والد کا حضرت حکیم الامہ کے چچا سے جھگڑا ہو گیا, دونوں بھائیوں کا, کہیں کسی بات پہ کچھ معمولی سا جھگڑا ہوا ہو. تو حکیم الامہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے چچا کا نا تھوڑی سی برائی کر دی. وہ بچے تھے اس وقت, کہہ رہے میرے والد نے تھپڑ مار دیا مجھے.
کہ بھائی میں اور وہ بھائی ہیں ہمارا, ہم بڑے ہیں, تم کون ہوتے ہو, تم تو چھوٹے بچے ہو, تمہیں کیسے حق ہے. تو یہ تربیت ہوئی تھی, تبھی وہ حکیم الامہ بنے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج کل تربیت مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے, شارٹ چل رہی. بس بہت ہو گیا, میں بھی انسان ہوں. مفتی صاحب, میں ایک خاتون آپ کے بیان میں آئی ہوں, کافی دور سے, کچھ اہم مسئلے میں آپ سے بات کرنی ہے. بھائی ٹائم لے کے آیا کرو. کہاں ہے یہ بیان سننے آئی ہوئی ہیں خاتون؟ تو ٹھیک ہے, وہ دفتر میں بیٹھ جائیں. اور کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں یہاں مجمع سے.